اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا شہر اس وقت کاروباری مندی سے گزر رہا ہے۔ روزی کی برکت اور خوشحالی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ اچھے اعمال کی طرف رغبت کرتے ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتے ہیں، مال میں جس کا جو حق ہے ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے وہم و گمان روزی عطا کرتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر لوگ اللہ کی مرضیات پر چلنے کے بجائے من پسند زندگی گزارنے لگے، تجارت من مرضی کی کرنے لگے، اعمال اور صفات سے کٹ جائیں، مال میں جو حقوق لوگوں کے ہیں ان کے ادا کرنے میں کوتاہی برتیں، تو پھر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، خسارہ اور نقصان مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مثال بیان ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم کا واقعہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ دھیان سے سنیں، ارشاد ہوا اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ بستی خوشحال تھی، آمنتاً مطمئنتاً، امن و امان سکون کی دولت ان کو حاصل تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی بافراغت، روزی کشادہ چلی آ رہی ہے، امن و امان بھی اور روزی کے خزانے بھی، خوشحالی اور برکت بھی ان کو حاصل تھی۔ لیکن ان نعمتوں کی وہ قدر نہ کر سکے، ان نعمتوں کو سنبھال نہ سکے۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، غلط راستے پر چل پڑے، غلط چیزوں کو اپنا لیا، عیش و عشرت میں لگ گئے، نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے، اللہ کے احکامات کو پیروں تلے روننے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو اللہ نے بھی جو نعمت اور خوشحالی ان کو ملی ہوئی تھی وہ واپس لے لی، اور ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ امن و امان کی جو نعمت تھی اس کو خوف سے بدل دیا، اطمینان اور سکون کی جو فضا تھی اس کو خوف سے بدل دیا، اور جو خوشحالی اور روزی کی کشادگی حاصل تھی اس کو بھوک سے بدل دیا، ان پر قحط مسلط کر دیا، عذاب مسلط کر دیا۔ آپ حدیث میں پڑھیے، ارشاد ہوا جو بستی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔
زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے، زکوٰۃ جو روکتے ہیں قحط مسلط ہوتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بدکاری فقر و فاقے کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ اگر بے حیائی کے راستے پر انسان چلے گا، خواہشات پوری کرنے میں آزاد ہو جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی اس پر مسلط کر دے گا۔ الزنا یورث الفقر، فقر و فاقہ تنگ دستی انسان پر آ جائے گی۔ بنو امیہ کے زمانے میں جو بادشاہوں کا سلسلہ ہے، بنو امیہ کے خزانے میں مخملی ڈبی میں اناج کے دانے رکھے ہوئے تھے۔ اناج کے دانے کھجور کی گٹھلیوں کے برابر تھے، گیہوں چاول کھجور کی گٹھلیوں کے برابر۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا گیہوں، ایسا چاول۔ اس ڈبی پر لکھا ہوا تھا کہ جو برکت اور خوشحالی کا زمانہ تھا اس وقت اناج اس طرح کا ہوتا تھا، زمین سے غلہ اور اناج اس طرح کا پیدا ہوتا تھا۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجیے کہ آج اگر ہم کاروباری مندی سے گزر رہے ہیں تو یہ ہمارے برے اعمال کا اور غلط روش کا نتیجہ ہے۔ امانت اور صداقت ہم نے چھوڑ دی، کاروباری معاملات کی شفافیت ہم نے چھوڑ دی، بجائے اس کے کہ ہم مال میں سے لوگوں کا حق ادا کرتے بخل اور کنجوسی کے راستے پر چل پڑے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ والد کے دنیا سے گزرے ہوئے برسہ برس ہو گئے، آج تک انہوں نے اپنے بھائیوں بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، وراثت کی تقسیم نہیں کی، بہنوں کا حصہ نہیں دیا۔ غور کر لیجئے کہ اللہ نے جو راستے اور طریقے ہم کو سکھائے اور سمجھائے، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دیکھو جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اپنا جائزہ لو، اپنی کمیاں تلاش کرو، اپنے اندر خامی ڈھونڈو۔ سیاستدانوں کو صرف ذمہ دار ٹھہرا دینا، غیروں کی سازش قرار دینا، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ یہ تلاش کرو کہ تم سے کہاں کمی ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے پیغمبر آپ خود نماز کی پابندی کیجیے۔ پیغمبر سے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نماز کے پابند رہیے، گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے۔ اب اگلا جملہ سنیے، لا نسألوک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، روزی کے خزانے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت سے صاف طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز کی عادت ڈالے گا، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرے گا اور نماز کا پابند بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کو کشادہ فرما دے گا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نماز روزی کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نماز میں کوتاہی برت رہے ہیں، اگر ہم نماز معمولی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر روزی کے دروازے رکیں گے۔ اگر ہماری آل و اولاد بے نمازی ہے، روزی کے دروازے بند ہوں گے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ ان کو نماز کی نہیں ہے، اور ہم خود جا رہے ہیں مسجد نماز پڑھ رہے، تب بھی سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا ہے۔ ہماری ذات تک صرف ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری آل و اولاد کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے باس پرس ہوگی۔ ہم نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنایا،
کیا ہم روزانہ اپنے بچوں بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، آج تم نے نوافل کتنے پڑھے، آج تم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا؟ صرف اپنے آپ کو دیندار بنا لینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اس بات کو صاف طریقے پر سن لیجیے۔ ذمہ داری ہم پر ہماری بھی ہے اور اپنی آل و اولاد کی بھی ہے، ان کو دیندار بنانا، ان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرنا، ان کو پاکیزگی کے راستے پر چلانا، ان کو حیا سکھانا، ان کی زبان کو سچائی کے راستے پر ڈالنا، ان کے اندر اخلاق کی بلندی پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنی اولاد کو، اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تہجد کے وقت اپنے بچوں کو جگاتے تھے، اپنی اولاد کو، اور قرآن کی یہی آیت پڑھتے تھے، یہی آیت تلاوت کرتے تھے اور بچوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ تہجد جانے دیجئے، ہم فجر میں اپنی اولاد کو نہیں جگا رہے، اپنے بچوں کو نہیں جگا رہے۔ فجر جانے دیجئے، ظہر عصر کی نماز کی پابندی ہم اپنے بچوں کو نہیں کروا رہے۔ اچھے خاصے دیندار نمازی وہ بھی فجر کی نماز سے غائب ہیں۔ ہم نے آرام کو، اپنی راحت کو نماز پر ترجیح دی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ ہمارا مزاج ہوگا تو پھر صرف تبصرے کرنے سے، صرف بات چیت کرنے سے روزی کی برکت اور کشادگی ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو راستہ ہے وہ اپنانا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے گا۔ نماز اور روزی کو جوڑا گیا، دعا کے ذریعے روزی کی کشادگی مقرر کی گئی۔ ہمیں تو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب حالات سخت ہوں، جب معاملات ناخوشگوار ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے آگے عاجزی کرنے سے اللہ تعالی حالات کو درست فرماتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگو، اللہ کے آگے آنسو بہاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہوا تیز چلنے لگ جاتی تھی، فوراً مسجد میں تشریف لے آتے تھے، دعا میں مشغول ہوتے تھے، نماز کی طرف رغبت کرتے تھے۔ کوئی سخت معاملہ پیش آیا، فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ کس طرح فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان دوڑ کر جائے کہ معاملات کو حل کرنے والی ذات بس اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے پورے آثار آ چکے تھے اور قریب تھا کہ تباہ و برباد ہو جاتی وہ قوم، لیکن انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو لیا، جانوروں تک کو لیا اور باہر میدان میں چلے گئے اور رونے گڑ گڑانے لگے۔ آپ قرآن میں پڑھیے، عذاب کے آثار آنے کے بعد بھی اللہ نے عذاب کو ان سے لوٹا دیا، عذاب کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے آگے اپنی غلطی، اپنے گناہ کی معذرت پیش کی، اللہ کے آگے گرم آنسو بہائے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رسمی طریقے پر ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں کہ اللہ حالات کو درست کر دے۔ ندامت ہو، پشیمانی ہو، گڑ گڑانا ہو، آنکھوں سے آنسو بہانا ہو، دل سے انسان شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں اونچے درجے کا انسان اور کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ پاکیزہ کون؟ آپ سے زیادہ معصوم کون؟ آپ تو معصومین کے بھی امام تھے، انبیاء کے بھی تاجدار تھے، لیکن آپ پڑھیے کہ آپ جب دعا مانگتے تھے تو کس طرح روتے تھے، رات کو نماز پڑھتے تھے تو کس طرح گڑ گڑاتے تھے۔ لو عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، حدیث میں ہے، رات کو نماز پڑھتے تھے تو اس طرح روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی میں
کسی چیز کے پانی کے سالن کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، جیسے ہانڈی کے اندر سے آواز نکلتی ہے، رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ بسا اوقات آپ دعا میں اتنا روئے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، بلکہ داڑھی سے آنسو زمین پر گرنے لگے اور زمین نم ہو گئی، آپ کے آنسوؤں سے زمین میں نمی پیدا ہو گئی، اتنا روئے اللہ کے آگے کہ زمین میں نمی پیدا ہو گئی۔ آپ نے حج کے موقع پر جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، اونٹ پہ سوار تھے اور دعا مانگی اپنی امت کے لیے، اس طرح روئے کہ آنسو نیچے گرنے لگے۔ اللہ کے آگے دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم رسمی طریقے پر ہاتھ اٹھائیں اللہ حالات کو سازگار کر دے، نہیں، اللہ کے آگے اصرار کرنا، رونا اور گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، خود روٹے ہوئے پروردگار کو منانا، یہ ضروری ہے۔ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آئے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حالات ختم ہوں گے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے بعد، اور اللہ راضی ہوگا جب ہم اس کے آگے شرمندہ ہو کر پیش ہوں گے، اللہ کے آگے عاجزی کریں گے، خدا کے آگے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سوائے تیرے ہماری بگڑی کو کوئی بنا نہیں سکتا ہے، ہماری مشکل کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح دعا مانگو تمہیں یقین ہو کہ دعا مقبول ہوگی۔ اس وقت جو حالات ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنا اور اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلانا کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، تمام اختیار اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ مشکل حالات میں صدقہ خیرات کیجئے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں ہے صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ آپ نہیں جان سکتے، لیکن آپ نے صدقہ دیا، پتہ نہیں کون سی بیماری، کون سی مصیبت، کون سی بلا آپ کی طرف لپکتی ہوئی آ رہی تھی، مگر آپ کے اس صدقے نے اس کا راستہ روک دیا، آپ نہیں جان سکے۔ لیکن اللہ نے یہ نظام مقرر کیا ہے کہ جو صدقہ خیرات کرے گا، مصیبتیں بنائے اس سے اللہ دور کر دے گا۔ کتابوں میں ہے ایک غریب بوڑھی عورت دوپہر کے وقت گھر میں کھانا کھا رہی ہے، اس کا جوان بچہ سفر میں گیا ہوا ہے، ابھی اس نے کھانا شروع کیا تھا، ایک فقیر نے، غریب نے دروازے پہ آواز دی، بھوکا ہوں کچھ کھلا دو۔ یہ بھی کوئی بہت امیر خاتون نہیں تھی، غریب مفلس عورت تھی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ کھانا میں اس غریب بھوکے کو دے دوں، اللہ اس کی برکت ظاہر فرمائے گا، اگلے وقت مجھ کو پھر کھانا مل جائے گا، مگر یہ پتہ نہیں کتنے وقت سے فاقے سے ہوگا۔ اس نے اپنا منہ کا لقمہ دے دیا، جتنا کھانا دسترخوان پر تھا اٹھا کر اس بھوکے فقیر کو کھلا دیا، وہ تو چلا گیا۔ جب اس کا بچہ سفر سے واپس آیا، ماں نے پوچھا خیریت سے سفر ہو گیا؟ اس نے کہا امی جان بس تقدیر تھی، آپ کی دعا تھی کہ زندہ سلامت آ گیا، مجھ کو سفر میں بڑا حادثہ پیش آیا، جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ اتنے میں ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس نیزے سے اس شیر کو مار ڈالا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو کہ جس نے اس مشکل کے وقت میری مدد کی؟ تو وہ مسکرایا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس ماں نے کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی؟ اس نے بتایا تو یہ وہی دن وہی تاریخ تھی جب بوڑھی ماں نے اپنے منہ کا لقمہ اس فقیر کو دیا تھا۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ تیری ماں نے اپنا لقمہ غریب اور فقیر کو دے دیا، اس لقمے کی برکت سے ہم تجھ کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا رہے ہیں، تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، مصیبتوں کو دفع کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج اگر ہم پر حالات ہیں
تو ہمیں وہ راستے اپنانے چاہیے جو حالات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ نماز کی پابندی، تجارت میں صداقت اور امانت کا اہتمام، معاملات کو صاف رکھنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا، صدقہ خیرات کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرنا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ملک میں اتنے مشکل حالات ہیں، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کاروبار مندی کا شکار ہو رہا ہے، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان معاشی طور پر مستحکم ہیں ان بستیوں کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دن، آنے والی راتیں بہت مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ مسلمان کس طرح رہ سکیں گے؟ کس طرح کاروبار کر سکیں گے؟ اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی طاقت پر بھروسہ مت کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کیجیے۔ حالات کو درست کرنا یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حالات کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ یہ طاقتیں تو بہت چھوٹی ہیں، ان سے بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے نیست و نابود کیا ہے، ان سے بڑی بڑی قوتوں کو اللہ نے اہل ایمان کے مقابلے میں شکست دی ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں، آپ اس پر غور کیجئے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ جو ہمارے حریف ہیں وہ تو اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں جس کی ذمہ داری آپ پر ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے، جس راستے پر آپ کو چلنا ہے، وہ طریقے جو آسمان سے روزیوں کے خزانے، روزی کے خزانے اتار کر لاتے ہیں، وہ راستے جو انسان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کو کھینچ کر لاتے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ خود اپنا جائزہ لیجئے، اپنے معاشرے پر نظر کیجئے۔ جہاں جہاں خرابی اور کمی اور کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی محنت کیجئے۔ صرف یہ نہ یہ قناعت کر لینا کہ ہم ٹھیک رہے، ہمارا کاروبار ٹھیک رہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کی فکر کرنی چاہیے، کمزور مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے، جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، جن بیواؤں کے سر پہ آنچل نہیں ہے ہمیں آنچل ڈالنے چاہیے، جن یتیموں کے چولہے مجھے میں ہمیں جلانے چاہیے۔ یاد رکھیے گا ہم ایک ایسی امت بنائے گئے ہیں کہ جس امت کو دوسروں کے غم اور درد کا تحفہ دیا گیا تھا، جس امت کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت اور مروت پیدا کی گئی تھی، اور اعلان کیا گیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، پڑوسی بھوکا رہ جا رہا ہے۔ اجتماعیت سکھائی گئی تھی، ہمیں احساس کی دولت دی گئی تھی۔ یہ طریقہ ہم کو اپنانا ہوگا، تب ہم روزی کی کشادگی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مشکل حالات میں ان تدبیروں پر عمل کیجئے جو اللہ بیان فرما رہا ہے، جو اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی کے راستے پر چل پڑیں ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد